واقعے بڑے طویل ہیں لیکن تھوڑی چھوٹی گفتگو کر کے میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں آپ کے سامنے. عزیزان محترم, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے علماء کی عزت کرو, مگر میں کیا کہہ رہا ہوں مزاج الگ الگ ہیں, عورتوں میں بھی, مردوں میں بھی, بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی. کیا ہے؟ کسی کے دل میں ادب ہے تو دوسرے انسان کی عزت کرے گا, ریسپیکٹ ہے, اور یہ کیا کرو, گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. عزت دو گے تو عزت ملے گی. با ادب با نصیب, بے ادب مد نصیب. جو ادب والا ہوتا ہے وہی ادب کرتا ہے اور اللہ اس کو آباد رکھتا ہے. دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرو, آتے ہیں نا کہتے ہیں حضرت دعا کرو, ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن کچھ لوگ زبان سے نہیں کہتے کہ دعا کرو, مگر ان کے عادت, ان کا مزاج اتنا اچھا ہوتا ہے, ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے, وہ ہماری اتنی عزت کرتے ہیں, وہ نہیں کہتے کہ دعا کرو, ہمارا دل ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. اصل دعا وہ ہوتی ہے, اصل دعا وہ ہوتی ہے, دعا کروائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. زبان سے نہ کہو کہ دعا کرو, دل سے اتنی ریسپیکٹ اور اتنی عزت دو کہ ہمارا دل خود تمہارے لیے دعائیں. فی الحال بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی کا مزاج جدا جدا, جو عزت والا ہوتا ہے سب کو عزت دیتا ہے, اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ ماں باپ کو بھی عزت نہیں دیتا. مگر دیا کرو, اگر آپ میں سے ابھی کمی ہو گئی ہو, ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لی ہو, ان کا دل دکھا دیا ہو, ابھی محفل سے اٹھ کے جانا, رات میں جا کے ماں کے قدم پہ گر جانا اور باپ کے قدموں پہ گر جانا, کہنا مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, میری غلطی ہو گئی. اگر اس چیز کو آپ اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ رب العالمین اللہ آپ پر کتنی رحمتیں برساتا ہے. اور سنو, پیر کی خدمت کرنی چاہیے, علماء کی خدمت کرنی چاہیے, اور مزاروں پہ جانا چاہیے. لیکن اگر تمہارے گھر میں تمہارا باپ تم سے ناراض ہے, اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے, اگر تم ماں کی عزت نہیں کرتے, باپ کی عزت نہیں کرتے, تو ارے ہماری بارگاہ کیا, اگر خانے کعبہ میں بھی چلے جاؤ اور خانے کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے مر جاؤ, تب بھی اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. سب سے بڑا پیر استاد تمہارے گھر میں موجود ہے, تمہارے ماں باپ, ان کی قدر و عزت کرو. پھر اگر اپنے پیر کی عزت کرتے ہو, علماء کی عزت کرتے ہو, تو انشاءاللہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو آباد کر دے گا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. عزیزان محترم, ہمارا اسلام اور بزرگوں کا طریقہ یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ادب اور احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے, اور اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ کی جانب ہمیں اپنی توجہ رکھنی چاہیے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اپنے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں, ہم اپنے رب کو راضی کریں. جس بات سے ہمارا رب راضی ہو وہ کریں, اور جس سے ناراض ہو وہ نہ کریں. نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, نماز پڑھیے. قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, قرآن پڑھیے. ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت کریے. پڑوسیوں کا حق ادا کیجیے. کسی بیوہ کو مت ستائیے, کسی یتیم کو اس کے باپ کے نہ ہونے کا احساس مت دلائیے. ابھی کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں کچھ عورتیں, اے تیرا شوہر مر گیا تو ادھر آنے کا نہیں. کچھ عورتیں, اگر کوئی بیوہ عورت کسی شادی شدہ کے پاس چلی جائے یا اس کی شادی میں چلی جائے تو ہمیں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ عورتیں بیوہ کو نکال دیتی ہیں. اے اس کا شوہر چلا گیا, اس کو ادھر بلانے کا نہیں, اس کو ادھر لانے کا نہیں. شوہر کا دنیا سے چلے جانا کیا اس میں عورت کی غلطی ہے؟ بتاؤ مجھے. جو سمجھتے ہو بیوہ عورت کو منحوس, بیوہ عورت منحوس نہیں ہوتی. جو انسان بیوہ کو منحوس سمجھتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے, وہ بے غیرت ہوتا ہے. بیوہ ہونے سے عورت کی عزت ختم نہیں ہوتی. ہمارے نبی, آپ غور کرو, یہ علماء موجود ہیں, پوچھو ان سے. ہمارے نبی 25 سال کے ہیں. حضرت خدیجہ پوری امت کی ماں, 40 سال کی عمر ہے, ایک شوہر سے نہیں 2 شوہروں سے بیوہ ہیں. ہمارے نبی کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال, 2 شوہروں سے بیوہ. لیکن اللہ اکبر, ہمارے نبی کی عظمت دیکھو, ہمارے نبی کی شان دیکھو کہ اپنی 25 سال کی عمر میں کنوارے پن کی حالت میں کسی دنیا کی شہزادی یا دنیاوی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کی کہ جو بیوہ نہ ہو, بلکہ 2 شوہروں سے بیوہ عورت حضرت خدیجہ سے شادی کر کے پوری دنیا کو پیغام دے دیا, او لوگوں بیوہ عورتوں کی عزت کرو, اس لیے کہ بیوہ ہو جانے سے عورت کی عزت ختم نہیں ہوتی, عورت ہر حال میں عزت دار ہوا کرتی ہے. یہ مذہب اسلام پیغام دیتا.
جب تک ہمارے نبی تشریف نہیں لائے تھے عورتوں کو مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں عورت کو اگر مرد مر جاتا تو اس کے شوہر کے ساتھ عورت کو جلا دیا جاتا، مرد کو بھی جلاتے اور زندہ عورت کو بھی جلاتے۔ یہ حکومت ہند کو ابھی جو ہے احسان ماننا چاہیے کہ ہمارے نبی کی بدولت ہے کہ جو اس ہندوستان میں کبھی جو ہے سونیا گاندھی پردھان منتری کے عہدے پہ جاتی ہیں اور منموہن سنگھ کو بٹھاتی ہیں، اور کبھی اس سے پہلے اندرا گاندھی۔ عزیزان محترم، یہ جو عورتیں زندہ ہوئی یا زندہ ہیں وہ ہمارے نبی کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندہ رہی، ورنہ اگر ہندوستان کی تاریخ ہوتی تو انہیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ یہی تو روایت تھی یہاں کی، لیکن ہمارے نبی نے آ کے بتایا جلاؤ مت، مرد کے مرنے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ عزت کرو اپنے دین کی، اسلام کی۔ گھبراتے کیوں ہو تم؟ غیروں سے متاثر ہو جاتے ہو، دیکھو یہ عیسائی ایسے ہیں، یہ سکھ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے۔ ارے تمہارے مذہب میں سب کچھ ہے، تم اپنے مذہب پر غور تو کرو، فکر تو کرو، نمازیں تو پڑھو، قرآن تو پڑھو، تم ان کے جیسے تو بن جاؤ رحیم شبلی رحمت اللہ علیہ کی طرح۔ اجمیر شریف میں ایک ہندو آ کے سجدہ کرتا ہے، تو ایک مسلمان نے کہا کہ ادھر تو آ کے سجدہ کرتا ہے، ادھر مسلمانوں سے لڑائی کرتا ہے، تو کیا ماجرا ہے تیرا؟ ادھر سجدہ بھی کر رہا ہے کیونکہ یہ بھی تو مسلمان ہے، ادھر مسلمانوں سے لڑائی بھی کرتا ہے، تو یہ تو دو باتیں ہو گئی نا۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ تم بھی ان بابا صاحب کی طرح بن جاؤ تو ہم تمہارے سامنے بھی جھکنے لگیں گے، ان کی طرح بن تو جاؤ۔ آپس میں لڑائی کرتے ہو، بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، حسد کرتے ہو، دل میں نفرت رکھتے ہو، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی کمائی سے جلتے ہو، کیسے کامیابی پہ پہنچو گے؟ مت جلا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے بھیجا ہے نا دنیا میں ہمیں، اللہ ہی نے بھیجا ہے نا۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہم رہے، کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا نا۔ تو ماں کے پیٹ میں وہ رب جب ہمیں یاد کرتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے تو کیا دنیا میں آنے کے بعد ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا نا۔ تو اپنا عقیدہ اچھا رکھو اور لوگوں کے ویوہار سے پریشان نہ ہوا کرو۔ لوگوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو عزت دے گا، کوئی آپ کو گالی بھی دے گا، لیکن آپ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اپنے رب کی پرواہ کرو۔ کچھ لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کہ لوگ ایسا بولتے، لوگ ویسا بولتے۔ ارے تم لوگوں کے لیے دنیا میں تھوڑی آئے ہو، تم اپنے رب کو راضی کرنے آئے ہو، تم پیارے مصطفیٰ کو راضی کرنے آئے ہو، تم اللہ والوں کو راضی کرنے آئے ہو، دنیا کی پرواہ نہ کرو۔ کچھ ہماری مائیں بہنیں پردہ نہیں کر پاتی، وجہ کیا؟ کہ وہ ایسا بولتے ہیں، وہ ایسا بولتے ہیں، ماڈرن نہیں سمجھا جاتا، اس قسم کی سوچ ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ دنیا والوں کو نہ دکھائیں، آپ اپنے رب کو راضی کریں، اللہ دنیا کی ہر دولت، ہر سکون آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ ایسے ہمارے علماء کرام سے میری گزارش ہے، اور اللہ والوں کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں تلاش کرتے ہیں کس کے دل میں کتنی محبت، کتنا جذبہ، جس کو اچھا دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، بلکہ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں جو چوروں کو بھی ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ کا واقعہ نا، ایک اللہ والے سڑک سے گزر رہے تھے تو راستے میں کیچڑ پڑی تھی، تو کیچڑ اچھل کر ایک عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، تو اس عورت کا جو خصم تھا، یاد تھا، اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اللہ والے کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ اب اللہ والے کو بڑی جو ہے اس پر کوفت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور گزر چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزرے تو ہوٹل والے نے اللہ والا سمجھ کر ان کو بلایا، کہا بابا جی یہاں پر بیٹھو، اور گرم گرم دودھ کا گلاس ان کو دیا، کیسے پی لو۔ یہ واقعہ پہلے کا ہے۔ جب وہ دودھ پی کے آگے بڑھے تو یہ کیچڑ اچھلنے والا واقعہ بعد میں ہوا۔ تو ایک طرف تو دودھ پلایا گیا اور دوسری طرف تھپڑ۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ تیری رحیمی اور کریمی کے قربان، کہیں بیٹھا کے عزت کے ساتھ دودھ پلاتا ہے اور کہیں پر تھپڑ کھلواتا ہے۔ ان کے دل سے بس یہ بات نکلی۔ عزیزان محترم، یہ کہہ کر وہ اللہ والے آگے چلے گئے، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ وہ شخص جس نے اللہ والے کے تھپڑ مارا تھا وہ کسی کام سے اپنے گھر کے اوپر چڑھا، سینے پر سے اس کا پیر پھسلا اور اتنی شدت کے ساتھ زمین پر گرا کہ مر گیا وہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ شاید اللہ والے نے بد دعا کر دی۔ اللہ والے کے پاس پہنچے
اور کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہو اور تم نے اس شخص کے لیے بد دعا کر دی، وہ تو مر گیا جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔